ایک شرابی نوجوان شراب کے نشے میں بازار میں جا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی شرابی شراب پی کے بازار سے گزرتا ہے تو وہ اپنی مستی میں ہوتا ہے، اس کو آس پاس کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ جو شرابی نوجوان تھا، یہ بازار سے گزر رہا ہے تو اس کی نظر جو ہے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر پڑی، تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نوجوان نے وہ ٹکڑا کاغذ کا اٹھایا، اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور اس کو ایک بلند جگہ پہ رکھ دیا، محفوظ کر دیا۔ یہ نوجوان شراب خانے میں چلا گیا، اپنی محفل میں مست تھا جہاں یہ شراب پیتا تھا۔ رات کا وقت ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نیک بندہ تھا اسی بستی میں۔ اس نیک بندے کے خواب میں آواز آئی کہ جاؤ بشر حافظ سے بولو، جاؤ بشر حافظ سے بولو کہ تم نے ہمارے نام کو بلند کیا ہے تو ہم نے تمہارا مقام بلند کر دیا ہے۔ وہ بزرگ جو تھے انہوں نے سوچا کہ بشر حافظ تو ایک شرابی بندہ ہے، تو یہ ویسے مجھے آواز آئی ہے۔ دوسرے دن پھر رات کو جب سوئے تو خواب کے اندر آواز آئی کہ ہم نے تم کو بولا ہے کہ بشر حافظ سے جا کر بولو کہ تم نے ہمارے نام کو بلند کیا ہے، ہم نے تمہارا مقام بلند کر دیا ہے۔ ان بزرگوں نے یہی سوچا کہ یہ خواب ایسی آیا ہے، بشر حافظ تو بڑا ایک شرابی کبابی بندہ ہے۔ تو تیسرے دن پھر رات کو سوئے، یہی آواز آئی خواب کے اندر کہ ہم نے تم کو بولا ہے کہ جاؤ بشر حافظ سے بولو کہ ہم نے تمہارے نام مقام کو بلند کر دیا ہے، تم نے ہمارا نام بلند کیا، ہم نے تمہارا مقام بلند کر دیا۔ اب یہ بزرگ جو ہے صبح اٹھے، بشر حافظ کی تلاش میں نکلے، لوگوں سے پتہ کیا، پتہ چلا کہ ایک شراب خانے کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بزرگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس شراب خانے پر گئے، دروازے کو دستک دی، اندر سے ایک شرابی آیا تو اس کو فرمایا کہ بشر کو بلاؤ۔ تو اس شرابی نے جا کے بشر سے بولا کہ تمہیں باہر ایک آدمی ملنے آیا ہے۔ حضرت بشر حافظ فرمانے لگے کہ اس سے پوچھو کیا کام ہے۔ تو یہ شرابی واپس آیا، آ کر کہنے لگا کہ آپ کو کیا کام ہے اس سے۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا اس سے بولو کہ اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ جیسے ہی یہ ایک شرابی پیغام لے کر حضرت بشر حافظ کے پاس آیا کہ وہ بزرگ جو باہر کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں تمہارے لیے۔ جیسے ہی حضرت بشر حافظ نے یہ سنا تو آپ کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، ننگے پاؤں باہر آ گئے۔ جیسے ہی باہر آئے تو ان بزرگوں سے پوچھا کہ کیا پیغام ہے اللہ کا میرے لیے۔ انہوں نے بتایا کہ اس طرح مجھے خواب آیا، اور خواب کے اندر آواز آئی کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم نے ہمارے نام کو بلند کیا، ہم نے تمہارا مقام بلند کر دیا۔ اب یہ حضرت بشر حافظ کا سننا تھا، محفل شراب چھوڑی، سب کچھ چھوڑا اور اسی وقت اللہ کی عبادت کے لیے چلے گئے، ننگے پاؤں، اور پوری زندگی ننگے پاؤں رہے، کبھی جوتا نہیں پہنا۔ ایسے بھی اللہ کی عبادت کی، ایسے اللہ کی عبادت کی، نمازوں کے اندر جو ہے آپ کی کثرت، نوافل کی کثرت، قرآن کی تلاوت کی کثرت، عبادت الہی میں اتنا آپ نے مقام حاصل کیا، اللہ کے ولیوں میں آپ کا نام آج بھی شمار ہے، آج بھی کتابوں کے اندر آپ کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت عطا فرما دی۔ عمل کیا تھا؟ کوئی بڑے بڑے نیکی کے کام نہیں کیے تھے انہوں نے، حج نہیں کیے تھے، زکوٰۃ نہیں دی تھی، کوئی رمضان کے روزے نہیں رکھے تھے، نمازوں میں پانچوں نمازیں فرض ادا نہیں کی تھی، کوئی ایسا عمل نہیں تھا ان کے پاس۔ ایک ہی عمل تھا کہ جو اللہ کے نام سے محبت کی تھی، ایک عمل تھا،
جو اللہ کے نام سے محبت کی تھی۔ ہم لوگ اگر اللہ سے محبت کریں تو ہم پکے اور سچے نمازی بن سکتے ہیں۔ ہم لوگ اگر اللہ کے نام سے محبت کریں، اللہ سے دلی محبت ہو ہم سب کو، تو یقین مانے ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، ہم زناکاری سے بچ سکتے ہیں، ہم شراب نوشی سے بچ سکتے ہیں، ہم بدکاری سے بچ سکتے ہیں۔ کب؟ کہ جب ہم اللہ سے سچی محبت کریں گے، دنیا والوں سے نہیں، اللہ سے سچی محبت کریں گے، ہم کئی گناہوں سے بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ جب اللہ سے محبت کریں گے نا تو اللہ ہمیں خود ہی گناہوں سے بچا لے گا۔ جیسے بشر حابی نے اللہ کے نام سے محبت کی، یعنی اللہ سے محبت کی، تو اللہ نے کیسے اس کو گناہوں سے بچایا اور کیسے اپنی ولایت عطا فرما دی، ایسا ولی بنایا کہ جس راہ سے حضرت بشر حابی گزرتے تھے، ننگے پاؤں ہوتے تھے، تو وہاں پر جانور جو ہے اپنی گوبر نہیں کیا کرتے تھے کہ بشر حابی کے پاؤں کو نہ لگ جائے، وہ بھی ادب کیا کرتے تھے آپ کا۔ اور ایک دن ایک بزرگ فرماتے ہیں، کہتے بشر حابی کا انتقال ہوا، جس دن انتقال ہوا تو میں نے دیکھا کہ رستے کے اندر گوبر ہوا ہے، تو مجھے پتہ لگ گیا حضرت بشر حابی کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے کسی نے بتا دیا کہ حضرت بشر حابی کا آج انتقال ہو گیا ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو دنیا کی ہر چیز جو ہے اس کو اپنا محبوب سمجھتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے۔ تو یار ہم دنیا سے تو بڑی محبت کر لی ہے، کتنے سالوں سے دنیا سے محبت کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ملا۔ آج میری دعوت پہ آپ لوگ سب، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرو کہ آج کے بعد ہماری محبت ہوگی تو اللہ سے ہوگی، تو دیکھنا دنیا کی کائنات کی ہر چیز جو ہے تم سے محبت کرے گی، جو تم چاہو گے اللہ وہ تمہیں عطا کرے گا۔ اللہ سے محبت کرو، سچی محبت اللہ سے کرو، منافقت علی نہیں، منہ سے کہو کہ ہم اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں لیکن دل کے اندر اللہ سے محبت نہ ہو۔ دل سے محبت کرو، اور جب دل سے محبت ہوگی نا تو پھر تمہارا ضمیر کبھی نہیں کہے گا تم نماز نہ پڑھو۔